السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی. آج میں موجود ہوں اپنے استاد محترم پروفیسر حکیم شاہد حسین صاحب کے ساتھ، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سر نے تھوڑا سا ٹائم دیا ہے اور میری ریکویسٹ بھی قبول کی ہے. ہم مختلف موضوعات پہ ڈسکشن کر رہے تھے جو میرے ذہن میں کافی دیر سے سوالات جمع ہوتے رہتے ہیں. جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں پھر اپنی تشفی کر لیتا ہوں استاد محترم سے. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ سائیکوسمیٹک ڈس آرڈرز پہ تھوڑا سا آپ کا لیکچر میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس ہم دینا چاہیں گے اس ویڈیو میں. اور میں آغاز میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، فیصل آباد کے جو اکثر پیشنٹس مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں یا ہمارا فلاں فلاں ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی میڈیکیشن کریں، ہم آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں آپ کو اتنی دور میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. فیصل آباد میں میرے استاد محترم ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں. تو استاد محترم الحمدللہ میرے پسندیدہ ترین اشخاص میں شامل ہیں. تو سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. استاد جی میں چاہوں گا کہ اس انداز سے آپ تھوڑا سا اسے ایکسپلین کریں کہ ایک عامی بندہ بھی فائدہ حاصل کر سکے. اطباء کو تو فائدہ ہو ہی ہو، مطلب انہیں بیسک رول کا پتہ چلے کہ کیسے ہم نے علاج معالجہ کرنا ہے اس طرح کے ڈس آرڈرز میں، لیکن ایک عامی بندہ کو بھی فائدہ ہو کہ سائیکوسمیٹک ڈس آرڈرز کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کی ایکسپلینیشن ایسے کروں کہ عام آدمی جو لے مین ہے وہ بھی اس کو اچھی طرح پک کر سکے. سائیکوسمیٹک ڈس آرڈر کو میں تھوڑا الیبوریٹ کر دیتا ہوں اور عام آدمی کی سمجھنے کے لیے ایک سو آسان کر دیتا ہوں کہ یہ سائیک ذہن کو کہتے ہیں اور سوما جسم کو کہتے ہیں. تو ایسے نفسیاتی عوارض جو ہمارے جسم پر اثر ڈالتے ہیں وہ سائیکوسمیٹک ڈس آرڈر کہلاتے ہیں. ان میں آ جاتا ہے ڈپریشن، انگزائٹی. obsessive compulsive ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ خیالات کا بار بار ذہن میں آنا اور ایک ہی جم جانا اور اتنی ریپیٹیشن آف آئیڈیاز کہ انسان کی اپنی زندگی تھوڑا متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں یعنی وہ ایلیوژن وغیرہ والے بھی پھر سمٹمز پیدا ہونا شروع وہ ہو جاتے ہیں. ایلیوژن ذرا اس سے سیریس امراض ہوتے ہیں جس کو شیزوفرینیا وغیرہ کہتے ہیں، وہ ذرا اس سے زیادہ ہے. یہ وہ ہوتے ہیں کہ عام طور پر کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ فرد کی عام زندگی نارمل ہی رہتی ہے اور سماجی زندگی بھی نارمل رہتی ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہو رہا ہے اور اندر ہی اندر اس کے اندر کچھ علامات مرضی پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح کچھ لوگوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے جس سے اپنا یہ IBS کہتے ہیں، اریٹیبل باؤل سنڈروم. کچھ لوگوں کو شدید سر درد رہنی شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ارتکاز کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، توجہ ڈائیورٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ سیریس ہو جائے تو پھر ان کی لائف جو ہے روٹین لائف تھوڑا متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مطلب یہ پرابلم جو ہے انسان کا وہ لاسٹ اپنی پیک پہ جائے. مطلب کچھ لوگ اسے مینج کر لیتے ہیں سٹریس، انزائٹی وغیرہ کی کیفیات کو، اور ان کے پس منظر پہ جو اسباب ہوتے ہیں یعنی جیسے حسد، بغض وغیرہ کو بھی ہم اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طبیب کے پاس یا ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس پیشنٹ تب آتا ہے جب اس کے جسم پر بہت زیادہ اس کے اثرات آ جاتے ہیں. تھوڑی بہت ٹینشن، سٹریس یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن اب آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن کا دور ہے. ہر بندہ اپنے سے دوسرے کو ترقی کو دیکھ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جلن کر رہا ہے. وہ اس کی وہ کوشش اور وہ محنت کو نہیں اپناتا. وہ اس کی ظاہری جو ترقی ہے اس کی طرف دیکھ کے حسد کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. ان میں یہ ہوتا ہے کہ دین سے دوری، ٹھیک ہے، اور اپنا قناعت نہ ہونا، زیادہ کی طلب ہونا، یہ اس کی وجوہات میں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ سوشل سائیکو پرابلم ایسے آ جاتے ہیں، کچھ اکنامیکل پرابلم آ جاتے ہیں. آج کل جتنی مہنگائی ہے ہر بندہ سٹریس کا شکار ہے اور بہت سی ریزن ہے. دیر از سو مینی ریزن بیہائنڈ دیز ڈیزیز. تو اس کا یہ دیکھیں کہ اگر اس کا ایلوپیتھک میں بھی بہتر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ، لیکن وہ ذرا لانگ افیکٹڈ ہوتا ہے اور ہیپچل ہو جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا طب یونانی میں بھی بہت شاندار علاج ہے. جی بہتر. یعنی استاد جی علاج کی طرف انشاءاللہ ہم آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں کہ ہمارے اعصاب کا، کیونکہ نفسیاتی جو ڈس آرڈرز ہیں ان کا بیسک تعلق تو اعصاب کے ساتھ ہے، ہمارے نرو سسٹم کے ساتھ ہے.
بالکل بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ہماری فزیکل ہیلتھ کو, یہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جب بھی کوئی بندہ ایک مسلسل سٹریس میں رہتا ہے تو اس کے جو پٹھے ہیں یا اعصاب ہے وہ سٹریس کا شکار ہونے کے بعد وہ ان میں تھکن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح یہ سب سے پہلے علامات شروع ہوتی ہے کہ نیند کی کمی آ گئی. اب اگر ایک بندہ سوتھ اور ساؤنڈ سلیپ نہیں لیتا ہے تو اس کا اگلے دن کی وہ اس کی اپنا کارکردگی میں بہت زیادہ فرق ہوگا. اس کی وہ گرپ نہیں ہوگی. تو اس طرح یہ ہے کہ اعصاب پہ اس کا آپ اگر نیاروستھینیا کی علامتیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ساری علامتیں بھی آپ کو ایک نفسیاتی مریض میں بھی نظر آئیں گی. گھبراہٹ کا ہونا, ٹھیک ہے, نروسنس کا شکار ہو جانا, اپنا سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر میں یہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ بندے کے اوپر نا یک دم ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے, انسیکیور فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور انسیکیورٹی کی وجہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. انسیکیور دوائیوں سے نہیں ٹھیک ہوتا. بالکل. یہ فیتھ سے ٹھیک ہوتا ہے. اس کے لیے دونوں ہی علاج ضروری ہیں کہ بندہ مادی علاج کی طرف بھی توجہ دے لیکن روحانی علاج کی طرف بھی اپنا رابطہ اللہ سے رکھے. اذکار ہیں, کچھ حدیث میں دعائیں ہیں, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے ذکر کے سوا انسان کو سکون نہیں. اس کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور آپ دیکھیں کہ سورہ وضحا کا اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو وہ ڈپریشن کا علاج ہے. کہ اب اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب بندہ مسلسل ڈپریشن کا مریض رہتا ہے تو اس کے اعصاب کی وجہ سے جو معدے میں اعصاب آتے ہیں وہ ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کرتے ہیں. بندے ہمیشہ تبخیر کی شکایت کرتے ہیں, گیس کی شکایت کرتے ہیں. میں استاد جی یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا, بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بندے کہتے ہیں ہماری سادہ سی غذا ہے, ہم کوئی اسپائسی کھانے نہیں کھاتے, کوئی آئلی چیزیں زیادہ نہیں استعمال کرتے, اس کے باوجود بلوٹنگ کا مسئلہ رہتا ہے. تھوڑی سی غذا کھا لیں وہ معدے میں پڑی رہتی ہے, سادہ سی بھی غذا. تو آپ کی بات کو میں نے کاٹا ہے, یعنی اس کے پیچھے یہ سبب ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے اعصاب بری طرح سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں, مطلب سٹریس, انزائٹی کا شکار رہنے کی وجہ سے, یا کوئی فائنینشلی کوئی اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنے اوپر بوجھ کو سوار رکھتا ہے. دیکھیں اس کی یہی مثال ہے کہ اگر کوئی آپ کی کن پٹی پر بستور رکھ دے تو آپ کو ہنسی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جب بندہ خوف کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں. تو وہ اعصاب جو معدے کی طرف آتے ہیں وہ وہاں سے جب دماغ میں پریشانی ہوتی ہے تو وہاں سے جو امیٹ ہوتے ہیں نا اپنا اس کے جو پیغام تو وہ معدے کو اور انترین کو ڈسٹرب کرتے ہیں. بہت سے کیسز میں جن کو تبخیر معدہ ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, جب ان کو سکونہ اور دوائیاں دیتی ہیں تو وہ ان شکایتوں سے اپنا شکایت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افاقہ ہوا ہے جی, اب وہ گیس نہیں بن رہی, اب وہ جلن نہیں ہو رہی. تو یہ پھر چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس کی طرف اپنا کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. جب تک آپ دیکھیں گے نا, جب تک کانٹے کو نہ نکالا جائے تو درد نہیں ہٹتی. تو اصل مسئلے کو اس کو سنا جائے. طبیب کا کام ہے کہ اس سے ہمدردی سے پیش آئے, اس کا ہمدرد بن کے اس کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے, جتنا ہو سکے اس کی اپنا تحلیل نفسی کرے, اس کو مطلب باتوں سے اچھی طرح اس کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے, اور پھر اس کے ساتھ ادویات کا سہارا لے, پھر اس کو کچھ اذکار بتائیں جس سے الحمدللہ یہ اس مسئلے سے جان چھوٹ جاتی ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو مرض ہے وہ لا علاج نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس علاج میں کوئی بندہ ماننے میں تیار نہیں ہوتا ہے کہ مجھے نفسیاتی مرض ہے, کیونکہ نفسیاتی مرض کا اپنے آپ کو نفسیاتی مریض ماننے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پاگل ہے, یا میں اتنا ذہین ہوں, میں اپنی روٹین کی لائف بہتر گزار رہا ہوں تو میں کیسے ہو سکتا ہوں. تو یہ وہ اس کی انا, اس کی ایگو وہ ماننے میں اپنا جو حائل ہوتی ہے کہ مجھے بھی کوئی نفسیاتی عوارض ہو سکتا ہے. حالانکہ آج کے دور میں تو یہ کامن بات ہے. تو مطلب میں آنے والے موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی سطح پر نفسیات ان کی متاثر ہوتی ہے. اچھا استاد جی, ویسے ہمارے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر ہے کہ ہم خود کو جج کر سکیں کہ میں نفسیاتی طور پہ ان مسائل میں مبتلا ہو رہا ہوں یا میں پوری طرح سے ہیلدی ہوں؟ جیسے چھوٹی سی بات پہ مثال کے طور پہ میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا, بالکل معمولی سی بات پہ ہائپر ہو جانا, کیا یہ نارمل ہونے کی دلیل ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ نے, ایک تو آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے, بڑا علمی ہے کہ بندہ سیلف ازیوم کیسے کرے کہ مجھے یہ عوارض ہیں. دیکھیں تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہائپر ہونا اور اس کا ایجیٹیشن آ جانا, اس میں اینگر زیادہ آ جانا,
اور وہ اس کا جو شارٹ ٹیمپر ہو جانا جی تو یہ علامت ہے کہ اس میں برداشت کی کمی آ رہی ہے، اعصابی طور پہ ٹھیک یعنی ہے، کمزور ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا جو ایسے آپ مشہور ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو زیادہ غصہ آتا ہے، جی ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ پریشان ہونا، اور وہ بات یہاں پہ استاد جی وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جی آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ بندہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان اصل میں وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہے. مطلب کہ یہ ایک بڑی ہمت کی دلیل ہے اگر کسی نے اپنے اوپر قابو رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب ہم چھوٹی سی بات پہ غصہ کر لیتے تو ہم کمزور ہیں، نہ کہ ہم مضبوط اور طاقتور ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے واضح کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہی یہ مفہوم ہے کہ ہم بیسیکلی مضبوط خود کو ثابت کر سکتے ہیں برداشت کے ساتھ. بالکل بالکل بیٹا آپ کی بات صحیح ہے ساجد بیٹا، آپ نے بالکل اچھا یہ جو بتایا، اس سے جی لوگوں کو روحانی اپنا تعلیم بھی ملے گی. اس کے ساتھ دیکھیں نا، آپ کو غصہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے. جی آپ نے کبھی دیکھا طاقت والے پہ غصہ نہیں آتا. جی تو اس کو یہ ہے کہ اس وقت بھی تو بندہ مینج کر لیتا ہے نا، بالکل. تو اپنا کمزور پہ ذرا زیادہ اپنا اس کا وہ نکلتا ہے، اس لیے کہ اس کو آگے سے ڈر نہیں ہوتا اپنے نقصان کا. جی تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ حدیث بھی ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ بیٹھ جائیں، پانی پئیں، لیٹ جائیں. جی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم آپ گین کر لیں. جب ٹائم گین ہو جاتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا سمجھ میں اس کی بحال ہو جاتی ہے. دیکھیں جب غصہ آتا ہے تو انسان کے اندر اس کا جو ایڈرینالین ہارمونز ہے وہ تیز نکلتا ہے. جب ایڈرینالین تیز نکلتا ہے تو بندہ فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں چلا جاتا ہے. جی تو تھوڑی دیر بعد آپ جب ریلیکس کرتے ہیں نا، پانی پیتے ہیں، جو حدیث کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ چیزیں اپنی نارمل سطح پہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کی سوچ غالب آ جاتی ہے، شعور غالب آ جاتا ہے کہ نہیں یار اگر میں صبر کر لوں تو یہ بہتر ہے. جی تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان بیہیویئر بندے کو کگنیٹو تھراپی بھی ہونی چاہیے کہ اس کے جو رویے ہیں وہ درست ہونے چاہیے. جی ٹھیک ہے، اور ان کو کہاں درست کرنے کی ضرورت ہے اس پہ اس کو غور و فکر کرنا چاہیے. جی اللہ سے اپنی لو لگانی چاہیے اور اس کو بنظر غائب دیکھنا چاہیے کہ مجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے. دیکھیں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ ان کو بدل نہیں سکتے. جی تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کا آپ پر سوال بھی نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چیز آپ بدل سکتے ہیں وہ صرف آپ کی اپنی ذات ہے. جی آپ دوسروں کو نہیں بدل سکتے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ہی بدل سکتے ہیں. آپ اپنے رویے مثبت کر لیں، جی تھنکنگ بہتر کر لیں، اوور تھنک نہ کریں، چیزوں میں قناعت کریں، کمپٹیشن سے باہر نکل آئیں. جی تو انشاءاللہ آپ کو سکون فیل ہوگا. الحمدللہ بالکل واضح ہے ساری بات. میں چاہوں گا استاد جی کہ ہم کنکلوژن کی طرف آئیں. جی جی بالکل. تو اب تک جو میں سمجھ پایا ہوں استاد جی، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنے الفاظ میں اس کی تصدیق کر دیں کہ سائیکوسمیٹک ڈس آرڈرز مطلب سٹریس، انزائٹی وغیرہ کے پیچھے ہماری بیسیکلی عدم برداشت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. یعنی اگر ہم خود کو مثبت رکھتے ہیں، چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں، انہیں اپنے ذہن کے اوپر سوار نہیں کرتے، تو نہ صرف نفسیاتی طور پہ ہم ہیلدی رہیں گے، صحت مند رہیں گے، بلکہ جسمانی طور پر بھی ہم بہت سارے امراض سے محفوظ رہیں گے. تو آپ ذرا اس کی اپنے الفاظ میں تصدیق کر دیجیے شارٹ فارم. جی بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو بندہ نفسیاتی طور پر مضبوط ہوتا ہے وہ الحمدللہ اس کا جسمانی فزیالوجی بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کے فعلیات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی اس میں زیادہ تضابیت نہیں بنتی، سٹریس کا لیول نہیں ہوتا. اچھا یہ آج کل ساجد بھائی یہ بھی ہو رہا ہے بیٹے کہ جو نئی تحقیق ہے نا اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں نا کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، جی ان کی کمی کی وجہ سے بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں سیروٹونن کا لیول، ڈوپامین کا لیول ڈسٹربنس ہو یا نہ. یہ جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے یہ اس کے لیے وہ جدید جو تھراپی چل رہی ہے اس میں SSRI گروپ کی میڈیسن چلتی ہیں، یعنی سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز.
تو آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں ری ابزارب ہو جاتے ہیں جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے. تو آپ ان کو دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو آج جو ہمیں جدید یا ماڈرن سائنس بتا رہی ہے تو پرانی ادیبات سے بھی یہ علامات چھپی تو نہیں رہی ہوگی. جی بالکل. تو وہ انہوں نے اس کو یہ نام دے دیا کہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے, زیادہ سوچنے سے فکر فاسد ہو جاتی ہے جی, اور فکر متوازن نہیں رہتی. تو انہوں نے اس کو کئی مالی خولیہ کا نام دیا, کہیں جنون کا نام دیا. جی ٹھیک ہے, تو یہ امراض تو موجود ہی تھے. یعنی جب ہم باریکی میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے نئی اصطلاحات آ جاتی ہیں. اگر ہم موٹا موٹا جائزہ لیتے ہیں تو یہ وہی چیزیں یعنی ان کے ساتھ لنک. بالکل بالکل. آج ہی تو نہیں ہے نا لوگوں کو نفسیاتی, یہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو ایکسپوجر زیادہ ہے جی, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ معاشرے میں معاشی اور کہہ لیں کہ معاشرتی طور پر جو ہے وہ اپنا اتنی عدم مساوات ہے کہ جس کی وجہ سے بھی یہ اس کا سامنا ہے. اس کے کچھ سائیکوس اور اکنامیکل فیکٹر بھی ہیں جی. تو لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ ہے نہیں کہ ان کا طب یونانی میں علاج نہ ہو. طب یونانی والے معالج ان کا بہترین علاج کرتے رہے. اور کس اصول پہ استاد جی ہم ان کا علاج کرتے ہیں ایسے مسائل کا؟ دیکھیں طب یونانی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم اپنا یونانی حکیم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ صحت جو ہے وہ اخلاق کے توازن پہ ہے. جی ٹھیک ہے, تو اخلاق میں ایک خلط ہے سودا. جی, اگر کسی وجہ سے سودا کی زیادتی ہو جائے یا کوئی خلط جل کر سودا میں تبدیل ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں جیسے آپ پہلے دل لفظ ہوتا تھا سودائی. جی, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں سودا بڑھ گیا. جی, اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس میں فکر فاسد ہو جاتی ہے, ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے اور بندے کے اندر دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے, اور ان کے اثرات پھر آپ کی تمام فزیالوجی پہ تمام باڈی پہ پڑتے ہیں. جی, تو یہ ان کو یہ اطباء یہ یونان یا طب یونانی میں اس کا یہی ہے کہ خلط سودا کا زیادہ ہو جانا جسم میں یا اس کی یعنی اس کے لیے پھر سودا کے استفراغ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, اس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے. نیوٹرلائز کرنے کے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی ہی خلط کو تعدیل کی جاتی ہے جی, اور جو فاسد باتیں ہوتے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. جی, تو الحمدللہ ودن 8 اور 12 ویک یعنی 8 سے 12 ہفتے میں جتنا بھی کرونک مریض ہو وہ الحمدللہ سائیکوسمیٹک ڈس آرڈر سے ان کی جان چھٹ جاتی ہے. سائیکوسمیٹک ڈس آرڈر بولنے سے یہ مراد ہے کہ یہ ایک پوری جو سیریز آف سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہے. جی جی, بہت شکریہ سر. الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا, بہت سارے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہوئے ہیں اس مختصر ڈسکشن میں. تو میں اب چاہوں گا آپ کا تھوڑا سا وقت ہمیں اور مل جائے. جب انسان کسی پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ سائیکوسمیٹک ڈس آرڈرز کی جو پوری سیریز ہے اس میں ہمیں پراپر ایک معالج کی خدمات لینا پڑتی ہیں, ادروائز ان سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسا طرز زندگی, کچھ ایسی غذائیں میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں, اگر ہم ان کا استعمال رکھتے ہیں اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ, اگر ہم ان غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم صحت مند رہیں, نفسیاتی طور پر ان مسائل کا ہم شکار نہ ہوں اور ہماری جسمانی صحت بھی بہتر رہے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں گے جو بندہ واک نہیں کرتا نا وہ عموماً سائیکوسمیٹک ڈس آرڈر کا شکار جلدی ہوتا ہے. جی, آپ جب واک کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک ہارمونز پیدا ہوتا ہے انڈورفنز. انڈورفنز جو ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کی باڈی کو وہ ایسی بیس دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ ان سٹریس سے مقابلہ کرتے ہیں. جی, ٹھیک ہے. پھر اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو ہارمون کا بیلنس ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیورو ٹرانسمیٹر بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں. جی, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایک مثل مشہور ہے کہ جس شہر کے پارک آباد نہیں ہوں گے وہاں کے ہاسپٹل آباد ہوں گے. جی, تو آپ کو چاہیے کہ صبح کی سیر کو معمول بنائیں, رات کو کھانے کے بعد آپ چہل قدمی کریں, لمبی سیر نہ کریں, معمولی سیر کریں, تاکہ آپ کو جلد یعنی کہ گیسٹرواسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز نہ ہو, تبخیر نہ بنے. کیونکہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈیول امپیکٹ ہے. بعض اوقات سائیکولوجی فزیالوجی پہ امپیکٹ ڈالتی ہے, لیکن گاہے یہ بھی ہوتا ہے کہ فزیالوجی بھی سائیکولوجی پہ افیکٹ ڈالتی ہے. آپ کو پریشانی ہے, سٹریس ہے تو آپ کا سر درد کر رہا ہے, آپ کو سر درد ہے تو تب بھی آپ نفسیاتی مطلب کیفیت میں جا سکتے ہیں. تو دونوں ہی صحت کے لیے یہ پہلو جو ہے وہ اپنا مد نظر رکھنے چاہیے. اس کے بعد غذائیں ایسی کھانی چاہیے جن میں تضابیت کم ہو.
جی. ایک تو آپ کو جنک فوڈ سے اوائڈ کرنا چاہیے. بہتر. ٹھیک ہے جی. اور غذاؤں میں یہ ہو کہ آپ کو سرخ گوشت بہت کم کھانا چاہیے, وائٹ میٹ لینا چاہیے. اس کے ساتھ فش, وائٹ میٹ میں یعنی وائٹ میٹ میں دیکھیں چکن اور فش ہے, فش میں اومیگا 3 ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ کو موسمی پھل کھانے چاہیے جی. اور مختلف ملٹی نٹس جو آپ کو جو مغزیات ہیں جی. وہ کم از کم اپنی زندگی کا اپنا یہ روٹین میں اپنی شامل کرنا چاہیے. جی. سلاد پراپر آپ کو استعمال کرنا چاہیے, پانی کی انٹیک بہتر کرنی چاہیے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پروفیلیکسس کے طور پر یعنی حفظ متقدم کے طور پر آپ اگر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو الحمدللہ امید ہے کہ آپ ان عوارض سے بچے رہیں گے. جی سر, بہت بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے فائدہ اٹھایا ہے آپ نے بھی یہ ساری ڈسکشن سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا. اگر آپ فیصل آباد یا اس کے گرد و نواح میں ہیں تو آپ استفادہ کر سکتے ہیں. سر کا مطلب موجود ہے صابری چوک, غلام محمد آباد, فیصل آباد میں. تو میں سر کی اجازت سے نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں. سر دے دیا جائے آپ کا نمبر. تو اگر آپ کو کوئی بھی صحت سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو آپ تشریف لا سکتے ہیں, اپنا علاج معالجہ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.